کیا لڑائی کہاں ہے وہ؟ جبکہ حور باغی سرحان کی طرف گئی۔ عماد نے پوچھا۔ آیت بھی جلدی سے سرحان لوگوں کی طرف آئی۔ کہاں ہے جانی؟ حور نے گھبراتے بہت مشکل سے پوچھا، جبکہ سرحان اس کو پریشان دیکھ غصے سے لال ہوا۔ فکر نہیں کرو، وہ آ رہے ہیں، سرحان نے عماد کو دیکھتے کہا، جبکہ وہ سب اب گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب وہ لوگ آتے ہیں۔ اوف، سیاست میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں کیا؟ سمی نے فکر سے پوچھا۔ جی میڈم، بہت ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں سنی، آمنہ نے منہ بناتے کہا۔ جبکہ حور پریشانی کے عالم میں دعا کر رہی تھی۔ وہ بھی سب بیٹھے تھے۔ جب باہر گاڑیوں کی آواز آئی جو اندر داخل ہو رہی تھی، سب جلدی سے فکر میں اٹھے۔ حور جلدی سے باہر کی طرف بھاگنے لگی تھی کہ سرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا، جبکہ عماد سب لوگ جلدی سے باہر گئے۔ آیت بھی سرحان کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ باہر نہیں جا سکتی، برہان خود اندر اس جگہ آ جائے گا۔ وہ اکیلا نہیں ہے، پارٹی کے بہت سے لوگ ساتھ ہیں۔ اس جگہ صرف مرد جا سکتے ہیں، غلطی سے بھی تم سب وہاں نہ جانا۔ سرحان نے سب کو دوسرے حال کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اور ہاتھ چھوڑتا باہر گیا۔ سب گئے ہیں نا، آ جائے گا وہ بھی، آیت نے حوصلہ دیا، کیونکہ وہ اس کی حالت دیکھ رہی تھی، وہ کتنا پریشان تھی۔ جیسے سرحان مردانہ حال کی طرف گیا تو وہاں سب ہی کھڑے تھے، کچھ پارٹی کے لوگ تھے تو کچھ اس کے آدمی، جبکہ سب برہان کے آس پاس کھڑے تھے جو بہت غصے میں تھا۔ جبکہ صفدر شاہ بھی تپے ہوئے تھے۔ کیا ہوا برہان، تم ٹھیک ہو؟ سرحان آگے ہوتا بولا، جبکہ اس کے کپڑے پر خون موجود تھا، پر چہرے پر کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ خون اس کا نہیں تھا۔ شاہ، ابھی کوئی بات نہ کرو، اکرام نے غصے کو ضبط کرتے کہا، جس سے سرحان خاموش ہوا۔ برہان، تم میرے ساتھ چلو، اکرام نے برہان کو دیکھتے کہا، اور سب کے درمیان سے لے گئے، جبکہ سرحان صفدر شاہ بھی گئے۔ اس وقت وہ ایک بند کمرے میں تھے۔ سرحان پٹی لیے برہان کی طرف گیا، جس کے ہاتھ پر تھوڑی سی چوٹ لگی ہوئی تھی، جس پر خون بھی لگا تھا۔ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ سب، اس جمال شیرازی نے جان بوجھ کر، یہ صفدر شاہ نے قہر آلودہ ہوتے سب سے کہا، جبکہ برہان خاموشی سے سرحان سے پٹی کروا رہا تھا۔ دیکھو صفدر، تم تو خاموش ہی کرو، کیا ضرورت تھی برہان کو ان لوگوں کے سامنے کرنے کی؟ اکرام نے غصے کو پیتے سہتی سے پوچھا۔ ماما، مجھے انہوں نے نہیں بلوایا تھا، میں خود گیا تھا اس طرف۔ کیوں نہ کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جب وہ صفدر انکل کو گریبان سے پکڑے ہوئے تھے، برہان نے کھڑے ہوتے سچ بتایا۔ برہان، تم کچھ نہیں بولو گے، اکرام نے دو ٹوک کہا، جس سے برہان خاموش ہوا۔ سرحان نے بھی اس کے شانے پر ہاتھ ڈالا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا غلط ہوا، پر شروع اس نے کیا، صفدر نے پانی پیتے آرام سے کہا۔ جو بات ہوگی کل ہی ہوگی، کیونکہ کل بائی سلطان آ رہے ہیں، اکرام نے سپاٹ سے کہا، اور وہاں سے باہر کے، جبکہ صفدر بھی غصے میں تھے۔ برہان، پانی پی لو، سرحان گلاس کرتے بولا۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ، یہ جمال شیرازی کون ہے، اور سرشار شیرازی کون ہے، جس سے سن میر پور گاؤں کے لوگ ڈرتے ہیں؟ برہان نے غور سے دیکھتے پوچھا۔ تم سرشار شیرازی سے کہا، میرے سرحان نے الجھ سے درخت کیا۔ بس ملا تو یہ ضروری نہیں، تم بتاؤ وہ مراد چاچو کو کیسے جانتے ہیں؟ برہان نے دو ٹوک استفسار کیا۔ برہان، تو یہاں الیکشن میں کھڑا ہونے آیا تھا یا لڑنے کے لیے اس سے پہلے؟ سرحان کچھ کہتا عماد روم میں داخل ہوتا بولا، جبکہ نعمان ایان سب برہان کو دیکھ رہے تھے۔ عماد، میں ٹھیک ہوں، فکر نہیں کرو۔ کاشف کیسا ہے؟ برہان نے فکر سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ عماد نے آہستگی سے گویا ہوا۔ تم مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ عماد برہان کا ہاتھ دیکھتے گرجا۔ کچھ نہیں یار، وہاں کچھ مخالف پارٹی کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، وہاں صفدر انکل کو مارنے والے تھے، بس اسی لیے میں وہاں چلا کہ برہان نے شانے اچکا، جبکہ سرحان بھی غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا بس، کاشف نے مجھے بتایا کہ تو نے کتنا مارا ان کو جب کار سے، تو کیوں گیا ان سے لڑنے؟ عماد نے تب کر پوچھا۔ عماد، صفدر انکل بھی ہمارے خاندان کا ہی حصہ ہیں، ان لوگوں نے ہمارے گھر والوں پر حملہ کرنا چاہا تو میں ان کو جانے دیتا نہیں، کبھی بھی نہیں، برہان نے غصے سے گرے سے بولا، جس سے پورے کمرے میں اس کی آواز گونجی۔ معافی سائیں، اس سے پہلے عماد کچھ کہتا، خادم حسین نے آتے کہا، کہو۔ برہان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ سائیں، سب پارٹی کے لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ خادم نے نظر جھکائے بولا، ٹھیک ہے چلو آتا ہوں۔ جو حکم سائیں، خادم کہتا وہاں سے گیا۔ تبھی برہان بھی جلدی سے گیا۔ اکرام جیسے ہی فارم ہاؤس کے داخلی حصے میں آیا تو آیا تو جلدی سے اکرام کی طرف گئی اور گلے ملی۔ پاپا،
وہ برہان ٹھیک ہے، وہ بیٹا بھی آیت کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب اکرام نے کہا تھا ابھی حور بھی آئی ماموں۔ بیٹا ٹھیک ہے، برہان آتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں۔ اکرام حور سے ملتے آہستگی سے گویا ہوئے سب کے سر پہ ہاتھ رکھا بھی حور پول پوائنٹ کی طرف گئی۔ تم لوگ کھانا کھا لو، سہان سب کے ساتھ آتا بولا اور سبھی کھانے کے لیے بیٹھے تو آیت پول کی طرف گئی جہاں حور تھی۔ وہ چلو کھانا کھائیں یار، آیت نے ساتھ بیٹھتے کہا جبکہ وہ جانتی تھی کہ برہان اس کی زندگی میں کتنا ضروری تھا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، حور اپنی انگلی کو مروڑتے بولی۔ برہان چلو کھانا کھا لو تم بھی بیٹا۔ اکرام نے برہان کو اندر آتے دیکھ فکر سے کہا نہیں ماموں، حور کہاں ہے؟ سہان نے کہا وہ پریشان ہے، پہلے اس سے بات کر لو۔ وہ پول کی طرف ایمان نے جلد سے بتایا۔ برہان لمبے لمبے ڈگ بڑھتے پول کی طرف گیا جہاں وہ بیٹھی تھی شہزادی تم یہاں ہو، میں کب سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں، برہان نے بلند آواز میں کہا تاکہ وہ ہلکی پھلکی ہو جائے۔ جیسے ہی حور نے آواز سنی بھاگتی برہان کے گلے لگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی۔ تب ہی سہان نے بھی اوپر سے اس کو دیکھا تو اس کے بدن میں آگ لگ پر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، پر جب بھی وہ حور کے پاس ہوتا تو اس کو لگتا کہ اس کی پڑی ہے، اس کی پریشے جو اس کی زندگی تھی۔ کیا ہو گیا میری جان؟ میتھی کو تبھی اماد بھی آیا، وہ جانتا تھا کہ یہی ہوگا جبکہ آیت بھی دیکھ رہی تھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ حور الگ ہوتی ہبکی سے بولی، دوسری طرف بیٹھی پول میں پاؤں کر کے تو تم ناراض ہو جاؤ گی، وہ بھی مجھ سے۔ برہان بھی جلدی سے شوز اتارتے ساتھ بیٹھا، جلدی سے اسے ساتھ لگایا اور ماتھے پر پیار کے کیا اب ناراض ہی رہو گی؟ برہان نے آنکھوں سے آنسو کو صاف کرتے پوچھا۔ تبھی آیت نے اوپر دیکھا جہاں سہان تھا، دیکھتے ہی دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جبکہ سہان آیت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوا جس پر اس کا ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے معاف کر رہی ہوں میں، لیکن پھر کبھی ایسا نہ ہو۔ انہیں دیکھ کہا ٹھیک ہے جان، چلو بھوک لگے۔ برہان نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے آنکھ دبائی، تبھی آیت نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اور خوش ہوئی کہ ناراضگی ختم ہو گئی۔ شکر ہے، آیت نے دل میں سوچا، اور تبھی برہان حور کو لیتا پانی سے باہر آیا اور وہ سب اندر گئے۔ جیسے ہی سب نے دیکھا تو خوش ہوئے کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اکرام بھی بیٹھے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ جب صفدر شاہ آئے، میں گھر جا رہا ہوں، اگر کوئی بات ہو تو فون کرنا، صفدر شاہ اکرام کو کہتے تیزی سے کتابی سہان بھی آئے اور وہ سب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تو برہان بھی فریش ہوتا آیا۔ شکر یار تم آ گئے، ورنہ مجھے لگا کہ کھانا رات کو ہی کھائیں گے۔ حسن نے مسکراتے کہا جس پر سب مسکرائے اور کھانا کھانے لگے۔ سب گاڑیاں تیزی سے گزر شرازی حویلی میں داخل ہوئی تو سب ڈر گئے، ادب سے کھڑے تھے کیونکہ سب جانتے تھے ملازم کہ ان کا مالک کتنا ظالم وحشی انسان ہے۔ جیسے ہی گاڑی رکی تو ملازم نے کامتے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہ سب پر ایک قہر آلودہ نظر ڈالتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا، ہر طرف کانچ ہی کانچ پڑا ہوا تھا۔ ملازم ڈر کے ایک طرف کھڑے تھے جبکہ وہ خون میں لپٹا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سرشار تیزی سے جمال کی طرف گیا جس کے ناک کان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ جمال اونچی آواز میں سرشار دوڑے جس سے سب خوف میں مبتلا ہوئے۔ بھائی مجھے وہ مردہ چاہیے، جمال نے ناک صاف کرتے بے بسی سے کہا۔ بس تم مجھے نام بتاؤ۔ سرشار غصے کی حد کو ضبط کر رہا تھا ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کتو کو ڈال دے۔ برہان شاہ وہی جو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے۔ سلطان شاہ کی طرف سے جمال پٹی کرواتا سرشار سے بولا، جو سنتے ہی چونک سا گیا کیونکہ وہ پہلے اسی سے مل چکا تھا سن پور گاؤں میں جب وہ میر حویلی گیا تھا۔ راستے میں برہان کی ملاقاتوں سے ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی سرشار کو یاد آیا تو شاکڈ ہوا، تو فکر نہ کر، وہ حال کروں گا نا اس کا کہ اس کی اگلی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ سرشار شیرازی شاہ گن اٹھاتے وحشت میں آیا۔ ابھی کچھ نہیں کرنا لاڈلے، ابھی وہ کھڑا ہوا تھا جانے کے لیے کہ سیڑھیوں سے اترتے وقار شیرازی گرجے، نہیں بابا سرکار، آج نہیں، میں اس کو مار دوں گا۔ سرشار بازید بولا، نہیں سرشار، کہا نہ بھی نہیں، جلد بازی میں اٹھایا قدم ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے، بہتر ہے کہ اس کو منصوبہ بندی سے مارا جائے، جس سے سانپ بھی مار جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وقار شیرازی گہری سوچ سے بولے تو سرشار بھی سمجھا اور بیٹھ گیا۔ آپ ہی جب ایان بائی اور آیت آپ ہی آئیں گے نا تو میں ان سے بات نہیں کروں گا، آدیان نے منہ بناتے کہا، کیونکہ جب اس نے سنا کہ وہ سب سندھ چلے گئے ہیں تو آدیان بھی جانا چاہتا تھا، لیکن اکرام نے صاف منع کیا جس سے وہ ناراض بھی ہوا، لیکن فرق کس کو تھا اس کی ناراضگی کا۔ اچھا ٹھیک ہے،
ہو جانا ناراض تم، نمرین نے ہنستے کہا، جبکہ عائشہ بھی خاموشی سے اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ ابھی آپ کے ساتھ نہیں کی، رم سوچتے بولی، بس میرا دل نہیں تھا، ویسے بھی مجھے کافی وقت ہو گیا تھا گھر آئے، تو میں نے سوچا جب تک وہ لوگ وہاں گئے ہیں میں گھر آ جاتی ہوں۔ نمرین نے مسکراتے کہا، اور ویسے بھی اگر سچ بتاؤں تو ماما کو مجھ سے کوئی کام تھا، پاپا نے اس لیے مجھے کہا کہ مجھے گھر جانا چاہیے۔ نمرین نے آہستہ سے رازداری سے سرگوشی کی۔ آیت فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تو روم سے باہر، جبکہ ایمان نماز پڑھی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اتری، حالت اندھیرا تھا، جس کا مطلب تھا سب نماز پڑھ کے واپس سونے کے لیے اپنے روم میں چلے گئے۔ پاپا کہاں پڑ ہیں؟ آیت اس سے بڑبڑائی، تبھی اس نے سیڑھیوں کے دائیں طرف سامنے لائبریری روم کی لائٹ آن دیکھی تو جلدی سے وہاں گئی کہ شاید پاپا وہاں پر ہوں۔ جیسے ہی کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو دوسری طرف دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ وہاں اس کے پاپا تو نہیں، برہان شاہ تھا، جو کچھ فائل اور لیپ ٹاپ پر کافی بزی لگ رہا تھا، جبکہ پورے روم میں سگریٹوں کے دھوئیں کی مہک ہر طرف تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ساری رات سے یہ بھی ساتھ ہی شغل فرمائی تھی۔ آیت اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے جلدی سے باہر گئی، کیونکہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ اتنا دھواں یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ آیت ادھر سے ہی بولی، اور جلدی سے لان کی طرف گئی جہاں ٹھنڈ تھی۔ برہان ساری اپنے آفس کا وہ کام کر رہا تھا جو اس کے بنا نہیں ہو سکتے تھے، ساتھ ہی ساتھ دماغ میں کل ہونے والی لڑائی بھی وہ بولا نہیں تھا، جمال کو ان سب کو مار دینے کا بولنا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان سے سلطان شاہ کی کون سی دشمنی تھی جو وہ سب کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہی وہ ساری رات کام کے ساتھ اس کے بارے میں سوچا تھا۔ آیت لان میں آتے ہی ٹھنڈے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ آیت نے جلدی سے سلیپر اتاری، گاز پر چلنے لگی۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے، آیت ہاتھ کھولی آنکھوں کو بند کرتی بولی۔ جیسے ہی آیت نے آنکھیں کھولی تو سامنے برہان کو دیکھ کر ڈر کر پیچھے، جبکہ وہ بہت آرام سے ہاتھ باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ آیت خود کو سنبھالتی بولی، جبکہ غصہ بہت آیا اس پل کے اچانک سے سامنے آیا۔ جی میں آیت خان، کیسا لگا آپ کو یہاں آ کر؟ برہان نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ بالکل بھی اچھا نہیں، آیت نے آنکھوں کو چھوٹی کرتے سکر کہا، سچ میں کہا مجھے تو لگا کہ تم بہت خوش ہوئی ہو یہاں کر کے، نئی یادیں تھی نہ یہاں پر۔ برہان نے 8 سال پہلے کی خوبصورت منظر یاد کرتے گویا ہوا۔ ایک منٹ مسٹر شاہ، لگتا ہے یہاں آ کر آپ کی یادداشت کمزور ہوگی، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، اس میں بھی آپ کی کوئی غلطی نہیں، اس عمر میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یاد کرواتی ہوں، جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ یہاں نہیں، میر حویلی کی یادیں تھی۔ یہاں کیسے یاد آئے گی؟ آیت نے ہنسی کو مشکل سے ضبط کرتے کہا، تو کیا ہو گیا، ایک ہی بات ہے۔ پر تم نے ابھی کیا کہا تھا کہ میری یادداشت کمزور اور میری عمر بھی، مجھے لگتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ برہان اپنی نیلی آنکھوں کو بڑا کرتا مصنوعی خفگی سے بولا، ہاں ہاں ہاں، کیا مسٹر شاہ آپ بھی نا بچوں کی طرح برا مان گئے؟ چلیے آپ سوچئے کہ میں نے ایسے کیوں کہا، جبکہ آیت کو پتہ تھا کہ وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ اس نے اس کی سگریٹ پر طنز کیا تھا۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ یاد کروں تو پھر مجھے لگتا ہے مجھے میر حویلی جانا چاہیے، شاید کچھ یاد آئے۔ آیت نے خود کو ہنسنے سے باز رکھتے مشکل سے سنجیدہ ہوتے کہا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے سلطان انکل کبھی بھی کسی کو اس حویلی میں جانے نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں جانا منع تھا، تو یہ بھی نہیں لے جا پائے گا تو پھر یہ خاموش ہو جائے گا، جب یہ لے جا ہی نہیں پائے گا تو پھر میں اس کا مذاق بناؤں گی۔ آیت اس سے خوش ہو رہی تھی، یہ جانے بنا کہ پھر وہ خوش ہوگا اور اس کا منہ بنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر میں لے گیا تو کیا ملے گا؟ برہان نے سمجھتے خوشی سے پوچھا، جبکہ وہ سب سمجھ گیا کہ آیت کو نہیں پتا کہ وہ وہاں سے ایک بار ہو آیا ہے۔ اس پل کتنا پیار آیا برہان کو آیت پر، یہ وہی جانتا تھا، تو یاد کرو گی بس؟ آیت نے الجھ سے شانے اچکائے۔ بس یاد نہیں آیت خان، یاد ہی نہیں، کچھ اور بھی کرنا ہوگا، اور وہ یہ میں جیسا کہوں گا ویسا کرنا ہوگا۔ برہان نے مسکراتے کہا، میرے منہ پر پاگل لکھا ہے کیا؟ کبھی نہیں۔ میں کیوں کروں؟ آیت نے غصے سے پوچھا، کہ اگر میں کوشش کر سکتا ہوں تو کیا تم اتنا بھی بول نہیں سکتی؟ برہان نے معصوم سا چہرہ بنایا، آیت کچھ نہیں ہوتا، کر دے۔ ہاں اس نے بھی تو کوشش کرنی ہے، پتہ تو ہے تجھے کہ اس سے نہیں ہوگا، تو پھر تو اس کا مذاق اڑا پائے گی، اور ویسے بھی یہ حویلی لے کر جائے گا
تو ہی تو اس کی بات مانے گی، جو کبھی نہیں ہوگا۔ دل میں سوتے ہی آیت کے ڈمبل گہرے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آیت کہتی تیزی سے گئی، جبکہ برہان کے چہرے پر بھی دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ اب مزہ آئے گا، برہان نے دل میں سوچا۔ وہ سب اس وقت کراچی کے سب سے بڑے مال میں تھے، شام کی پارٹی کے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے، جہاں ان کے ساتھ ہر طرف گارڈ بھی موجود تھے۔ کیا یار، اتنا مجھے شاپنگ کرنے میں مزہ نہیں آ رہا جتنا مجھے ان گارڈ کے ساتھ آ رہا ہے، علی نے چہکتے بولا، جبکہ ایان سب نا میں سر ہلانے لگے۔ اچھا کیوں؟ حسن نے شوخی سے پوچھا۔ اس لیے میرے بھائی صاحب، لڑکیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ علی نے لڑکی کو طرف اشارہ کیا اور اشارہ کیا، اوائے سے اس کا مطلب ہے کہ تم کہ یہ تو سمجھ آ کہ تم ہینڈسم نہیں، بلکہ یہ گارڈ کی وجہ سے تم پر نظر ڈالی جا رہی ہے۔ اصلت اپنی بتیسی نکال دے گا، جبکہ باقی سب مسکرا رہے تھے۔ چلو یار، واپس بھی جانا ہے، صبح سے آئے ہیں ہم، یہ لڑکیاں کہاں پر ہیں؟ یعنی ادھر ادھر نظر ڈالی تو وہ سامنے ہی نظر آئی، تو سب اس طرف گئے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ان سے الجھنے کی؟ سلطان شاہ نے آتے ہی صفدر شاہ سے کہا، جو منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سب خاموش نظر سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان شاہ نے صبح ہی آنا تھا، پر پارٹی کے ایک دو کام آنے کی وجہ سے ان کو دیر ہو گئی، جس وجہ سے وہ شام کو آئے۔ کیا سلطان شاہ، ہر بار تم کو میری ہی غلطی کیوں لگتی ہے؟ صفدر بھی بول اٹھا۔ برہان ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے آرام سے صوفے پر براجمان تھا اور غور سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ کیونکہ تم غلطی کرتے ہو صفدر شاہ، تم نے موقع دیا ان کو۔ سلطان شاہ گرجے۔ اچھا، جب پہلے انہوں نے اتنا کچھ کیا، وہ موقع کس نے دیا تھا؟ ہم نے نہیں سلطان شاہ، یاد کرو۔ ہم نے نہیں سلطان شاہ، یاد کرو۔ صفدر شاہ بھی آج چپ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بس کر دے بھائی صاحب، جو ہو گیا اس کو بھول جائیے۔ کیا پتہ، ان سب کا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اکرام نے سب کو سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، مجھے برہان شاہ سے بات کرنی۔ سلطان شاہ غصے کو پیتے ان سب سے بولے تو سب ہی کمرے سے باہر گئے۔ کیا ہوا چاچو؟ بابا کا غصہ سہا نے اکرام کو روم سے باہر آتے دیکھ بات چھوڑی۔ ٹھیک ہے، وہ اکیلے میں برہان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اکرام نے آرام سے کہا، اور تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ اکرام نے سب کو کام کرتے دیکھ پوچھا۔ بس ساری تیاریاں ہو گئی۔ شام کی شاندار پارٹی کے سہا نے نعمان اور عماد کو عادیان کے ساتھ آتا دیکھ کر کہا، شادی کو بیٹا۔ سلطان شاہ نے سوچتے بولنا شروع کیا، یہاں بہت سے لوگ ہمارے خلافت من سے دور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جبکہ سلطان شاہ دل سے خوش بھی تھے کہ اس نے ان کے لیے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو اتنا بری طرح سے مارا۔ جبکہ سب نے یہ بات بتائی انہیں، لیکن وہ اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا نہیں چاہتے تھے کہ آگے کچھ بھی برا ہوتا۔ اور دیکھیے انکل، میں نے جو کیا وہ صرف اس لیے کیا۔ اس انسان نے صفدر انکل کو مارنا چاہا۔ بس برہان نے بے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ٹھیک ہے، سلطان شاہ نے بات ختم کرنی چاہی، تم ایسا کرو، یہ کچھ دن تم اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر لو، تم نے کام میں بزی ہو جانا ہے، ان کو بھی انجوائے کرواؤ۔ کیا خیال ہے؟ سلطان شاہ نے ہلکے پھلکے سے انداز میں دریافت کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کچھ دن سب سوچوں سے دور ہے، کیونکہ اکرام نے انہیں بتایا تھا کہ برہان نے سہان سے سرشار کے بارے میں پوچھا تھا، مطلب وہ انجانے میں ہی ان کے دشمنوں سے الجھ رہا تھا جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ سے ایک جگہ سب کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہیے۔ برہان نے صبح سے ہونے والی بات کا سوچ جلدی سے کہا، اچھا برہودار، ایسی کون سی جگہ کی بات کر رہے ہو جس کی اجازت چاہیے؟ سلطان شاہ نے اپنے سامنے موجود مغرور شہزادی کو مخاطب کیا، جبکہ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ۔ میر حویلی۔ برہان نے غور سے سلطان شاہ کو دیکھتے کہا، کیا؟ سلطان شاہ نے حیرانگی سے پوچھا، جی انکل، مجھے سب کو وہاں لے کر جانا ہے اور بتانا ہے کہ میں وہاں آیا تھا، اور ویسے بھی ایان اور آیت بھی جانا چاہتی ہے وہاں، اگر ہماری اچھی یادیں تھی۔ برہان نے مسکراتے استفسار کیا، شاہ ٹھیک ہے، اگر تم خوش ہو تو لے جاؤ، لیکن پھر ان کو جلدی واپس لے آنا۔ سلطان شاہ نے مسکراتے کہا، کیونکہ انہوں نے اس کو پہلے وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ شکریہ انکل۔ برہان دل سے خوش ہوتا جلدی سے ان کے گلے ملا، جبکہ سلطان شاہ بھی بہت خوش ہوئے اس کو دیکھ کر۔ پارٹی کے لیے بڑے لان کو تیار کیا گیا تھا۔ لان دیکھنے سے ہی شاندار نظر آ رہا تھا۔ ایونٹ پلانر نے اس پارٹی کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے تھے۔ اس پارٹی میں نہ صرف پورے کراچی شہر کی کریم موجود تھے، بلکہ باہر کے ممالک سے بھی بہت بڑے بزنس مین، پولیٹیشین، بیوروکریٹس اور ان کی بیگمات بھی شامل تھی۔ لان کو روایت کے مطابق دو پارٹیشن میں سجایا گیا تھا، ایک لیڈیز اور ایک جینٹس کے لیے، جبکہ بڑی تعداد میں لیڈیز بھی تھی جو زیادہ آفس اسمبلی کی بھی موجود تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی جب وہاں ناز بیگم بھی آئی نور کے ساتھ۔
سب وہ ہم اس پارٹی میں آئی تھی کیونکہ وہاں آنے والی لیڈیز کو وہی اٹینڈ کرنے والی تھی۔ واہ یار پارٹی تو بہت بہت خوبصورت لگ رہی، ابھی آئے تھے وہ لوگ سب پارٹی میں شامل ہونے کے لیے لان میں آئی تھی۔ جب اس نے ناز بیگم کو دیکھا تو ملنے کے لیے کتاب ہی حور بھی ساتھ تھی۔ ماشاء اللہ میری آئے تو بہت پیاری لگ رہی ہے، ناز بیگم نے پیار کرتے ماتھے پہ بہت ساری کیسی ہیں آپ بھی ہو نور سے ملتی، بولے تابی آیت بھی جلدی سے نور سے ملی، میں ٹھیک ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہو تم دونوں۔ نور نے ساتھ ہی تعریف بھی کی۔ ماشاء اللہ بری نظر سے بچا، ناز بیگم نے حور آیت کو دیکھتے کہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لڑکیاں اتنے سج کر کیوں آئی ہیں۔ سیمی نے سوچتے سامنے کھڑی لڑکیوں کے بارے میں کہا جو جینٹس والے لان کی طرف کھڑی، پتہ نہیں کس کا انتظار کری تھی، یار وہ کھڑی شاید کسی کا انتظار کری ہے، یعنی ان کو دیکھتا اندازہ لگا کیا ہوا گرلس، حور نے آتے ہی پوچھا، جبکہ سب نے فراق پہنی ہوئی تھی پر کلر سب کے الگ ہی تھے۔ کچھ نے ہم ان لڑکیوں کو دیکھنے سے میرے شانے اچکائے، آئے تو سب کیا ہونا ہے۔ حور نے لان کے کونے میں ویٹر کو چیئر لگاتے دیکھ پوچھا مجھے کیا پتہ ان کو پتہ ہوگا۔ آئے نے شانے اچکائے، کیا یار تمہارے شاہ نے پارٹی کی تیاری کی ہے، ویسے اس کی تعریف کرتی نہیں تھکتی اور اس میڈم کو پتہ ہی نہیں وہاں کیا ہونا ہے۔ حور نے جان بوجھ اس کو یہ کہا جبکہ ایمان کو آنکھ ماری، یہ کیا بات ہوئی، آج جاؤ تمہارا شاہ ہے نا، اس سے پوچھ کر حیا نے بھی حور کا ساتھ دیا۔ مجھے نہیں جانا، آئے نے دو ٹوک کہا، ٹھیک ہے پھر ہمیں لگے گا کہ تم ایسے ہی اس کی تعریف کرتی ہو، ویسے اس نے کچھ خاص نہیں ہے۔ عاشقی نے بھی اپنا کردار ادا کیا، دیکھو تم لوگ زبان سنبھال، اپنی آیت نے کھا جانے والی نظر سے گرے صاحب کو جبکہ ایمان کو ہنسی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ، حور نے سامنے اشارہ کیا کہ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، آیت کہتی تیزی سے سامنے کے جہاں ویٹر کام کر رہے تھے۔